السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بہت اہم قرآنی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بدعمل کو، ایک برے کام کو، گناہ کے کام کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ اگر انسان صرف اس ایک کام کو کر لے، اس ایک کام کو چھوڑ دے، تو انسان کی پوری زندگی نیکی کے راستے پر آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اسی ایک کام کے ذریعے سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر فساد پیدا ہوتے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر کا، معاشرے کا، سماج کا تانا بانا بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر؟ عام طور پہ تمام انسانوں کو اللہ نے نصیحت کی، اللہ نے ہدایت دی، پیغام دیا، اور خاص طور سے ایمان والوں کو نصیحت کی ہے۔ فرماتے ہیں، ایمان والو، اللہ کی خیانت نہ کرو اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ کی خیانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے رکنا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم کریں گے جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ کی خیانت کرنا لازم آئے گا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ان حکموں کو بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کریں گے۔ رسول کی خیانت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جن کام کو کرنے کے لیے نہیں کہا، ان کاموں کو کرنا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا جن سے حضور نے منع کیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کرنا لازم آئے گا۔ اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے کہا ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت داری کرنے کا معاملہ ہم کریں گے۔ تو اللہ کی خیانت نہیں کریں گے، رسول کی خیانت نہیں کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار بتا دیا۔ اگر حضور سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، دل میں جگہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حضور کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضور کی اتباع کریں گے، حضور کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے، حضور نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رکیں گے، تب جا کر ہم سچے پکے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں، حضور کی محبت کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری امانت ہیں، ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو دین پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی آخرت کو بنانا، دنیا کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا، بچوں کو دین نہیں سکھایا، بچوں کی تربیت نہیں کی، تو یاد رکھیے ہم اور آپ خائن کہلائیں گے، خیانت دار کہلائیں گے، امانت میں خیانت کرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا آپ کا نام آ جائے گا۔ ہمیں اپنے ماتحت میں جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو مالک کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کیجیے۔ آپ کہیں کے مالک کے آنر ہے کسی کمپنی کے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کمپنی کے ساتھ، وہاں کے ورکروں کے ساتھ آپ امانت داری کا معاملہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خیانت سے منع کیا، رسول کی خیانت سے منع کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا۔ خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے مال رکھا، پیسہ رکھا، تو آپ نے اس پیسے کو، مال کو لوٹا دیا، وہ تو ہے ہی امانت، اس میں خیانت کرنا ہے ہی نہیں۔ لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کی ذمہ داری میں، آپ کی نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ امانت داری کا معاملہ کریں، خیانت کا معاملہ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ اس ایک عمل کو کرنا ہے، اپنے آپ کو خیانت سے بچانا ہے۔